أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال تعالى: من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی یہ کوئی حج کا موسم تو نہیں ہے، حج کا سیزن تو نہیں ہے، مگر پھر بھی آج ہم نے ایک عنوان چنا کہ حج ضروری ہے، حج فرض ہے، عمرہ نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں غلط محسوس ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے سنا بہت سارے واقعات، جب ہم نے سنا تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، اس پر بولنا بہت ضروری ہے. ابھی لوگ عمرہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو بھی عمرہ کروائے، حج کروائے. الحمدللہ میرے 2 عمرے تو ہو چکے ہیں اور حج بھی ہو چکا ہے. پھر بھی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اور بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری اور اپنے محبوب نبی کے روضے کی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس عنوان پر بولا جائے، کیونکہ ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علماء بھی مسجدوں میں بولتے نہیں ہیں، بیانات میں بولتے نہیں ہیں. اس لیے ہم اپنے اس بیان کے ذریعے سے کھل کر کچھ چیزوں پر ہم بالکل کھل کر ساری چیزیں امت کے سامنے رکھتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ولیمہ سنت ہے، ریسیپشن نہیں. آج کل پڑھے لکھے جاہل نبی کے محبوب سنت ولیمے کو ختم کر رہے ہیں، اور اب ولیمہ ہو گیا ہے ریسیپشن کر رہے ہیں. اب ریسیپشن جو ہے وہ گلی میں نہیں ہوتا ہے، گھر کے سامنے نہیں ہوتا ہے. ریسیپشن کسی اچھی خاصی بڑی 3 اسٹار 2 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے، لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں. تو پھر ریسیپشن ہم غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر رہے ہیں، کیونکہ ریسیپشن ہم نے دیکھا کہ جب ہوٹل میں ریسیپشن ہوتا ہے تو دولہا بھی کھڑا ہے ملاقات کے لیے، اس کے ساتھ بے پردہ اس کی دلہن بھی کھڑی ہے، عورت بھی کھڑی ہے. تو ہم نے اس کے خلاف باقاعدہ بولا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ زنا ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ گناہوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں.
پہلی بات تو دلہا بڑا بے شرم ہے جو اپنی عورت کو کھلے عام دکھا رہا ہے، اور صرف دکھا نہیں رہا ہے بلکہ ریسیپشن میں کیا ہوتا ہے کہ دلہا دلہن اسٹیج پر کھڑے رہتے ہیں اور لوگ جتنے آتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہے، پورا گاؤں دیکھتا ہے، پورا محلہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں ہر آدمی دلہا دلہن کے ساتھ لائن میں کھڑے رہ کر باری باری اپنے فوٹو بھی کھینچاتا ہے. یعنی آپ سمجھیے کتنی بے غیرتی اور کتنی بے شرمی کی بات ہے، مگر کیا کریں، ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف ہم نے کھل کر بولا، اس کے خلاف ہم نے کھل کر بات کی، اور الحمدللہ کچھ لوگوں کے بات سمجھ میں بھی آئی کہ بھئی میری بیٹی اور پورا گاؤں اس کو دیکھے گا. کئی دلہوں کے سمجھ میں آئی کہ میری دلہن یار میں اس کو پورے گاؤں کو دکھاؤں، پورے محلے کو دکھاؤں. تو الحمدللہ کچھ اچھے اثرات بھی ہوئے، مگر کچھ لوگ بڑے بے شرم ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو دکھاوا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں. مگر کیا کریں، ہماری مانو مت مانو، ہم ہماری تھوڑی سنا رہے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی سنا رہے ہیں. جس کو ماننا ہے مانے، ہمارا کام تو پہنچانا ہے. قرآن کی وہ آیت ہے نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام تو پہنچانا ہے. جی ہاں، ہم کوئی اللہ میاں کی پولیس نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی کروائیں گے. مانتے ہو مانو، اپنی دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، نہیں مانتے ہو تباہ ہو جاؤ. ہم نے دیکھا ہے ابھی ایک نکاح ہوا تھا، وہ نکاح میں اتنا زبردست باجے بج رہے تھے، ہم نے منگنی میں دیکھ لیا. تو ہم منگنی میں کھانا نہیں کھائے، اور وہاں سے دیکھا ہم نے کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. ویسے بھی ہم کھانا نہیں کھاتے الحمدللہ، 14 سال ہو گئے. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو جب منگنی اتنی خطرناک ہوگی، حالانکہ رشتہ دار کی تھی وہ، منگنی اتنی خطرناک ہوگی تو پھر شادی کتنی خطرناک ہوگی. تو الحمدللہ ہم شادی ہی میں نہیں گئے، ہم نے کھلا اس کا بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے کبھی کبھی. جب گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہو اور سامنے والا ہر دھرم ہے تو پھر اس کا کھلم کھلا بائیکاٹ بھی کیا جانا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ تو میرا رشتہ دار ہے، تو میرا بھائی ہے، لیکن اس وجہ سے میں تیرا کھلم کھلا بائیکاٹ کر رہا ہوں. تو ہم نے بائیکاٹ کیے. پھر ہم نے دیکھا کہ اب تو سمدھی میں اتنی زبردست مارا پیٹی ہو گئی اسی شادی میں کہ اب جناب دونوں پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہے ہیں. جبکہ شادی تو بڑی دھوم سے ہوئی تھی جناب، منگنی اتنی دھوم سے ہوئی تھی تو شادی کتنی دھوم سے ہی ہوگی. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو، اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو مذاق مت بناؤ، اللہ کے قانون کو مذاق مت بناؤ، نبی کی سنت کو مذاق مت بناؤ. زندگی میں عذاب آئے گا. میں نے دیکھ لیا کہ 1 سال بھی نہیں ہوا معاملے کو، رشتے کو، مارا پیٹی ہوئی، پولیس اسٹیشن کے چکر شروع ہو گئے، اور اب طلاق تک کے بعد پہنچ چکی ہے. تو میں واپس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارا کام ہے پہنچانا، مانو نہ مانو یہ تم پر ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. نبیوں نے بھی اپنا کام کیا، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، تو ہمارا کام پہنچانا ہے. تو اس وقت میں نے یہ جو عنوان رکھا کہ حج ضروری ہے عمرہ نہیں، تو اس کی کچھ وجہ ہے. کچھ غلطیاں میں دیکھ رہا ہوں، کچھ بدماشیاں میں دیکھ رہا ہوں، اور لوگ شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ عنوان کو رکھا. تو چلو پہلے جب میں نے کہا کہ حج ضروری ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کر لوں. جی ہاں، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اولا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پہلی چیز. و اقام الصلاۃ، دوسری بنیاد نماز قائم کرنا. جی ہاں. و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. والحج، اور حج کرنا. و صوم رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا. ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. کوئی مسلمان ہے اور عاقل ہے، بالغ ہے، طاقتور ہے، اور رمضان آئے اور روزے نہ رکھے تو وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے، اسلام کو وہ خود گرا رہا ہے، اسلام کی بلڈنگ کو وہ خود نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی عمارت کو وہ خود نقصان پہنچا رہا ہے. جی ہاں. ایسے ہی اللہ اگر مال دے اور اس پر سال گزر جائے اور اتنا مال ہو کہ تو صاحب نصاب ہو جائے اور پھر زکوٰۃ نہ دے
تو گویا کہ تو اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، اسلام کو ڈھانے کا، اسلام کو ختم کرنے کا تو خود کام کر رہا ہے، اسلام کی بلڈنگ کو تو خود گرا رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ 5 بنیادیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان 5 میں چوتھے نمبر پر حج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 پلروں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے، جس میں ایک پلر حج بھی ہے۔ جی ہاں، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے کہا کہ جس کو میں حج کی طاقت دوں، استطاعت دوں، جس کو میں اتنا مال دوں، اتنی طاقت دوں کہ وہ جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اب اس پر حج فرض ہو گیا، اس پر حج فرض ہو گیا۔ جس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، اور مال آنے کے بعد اس کے پاس طاقت بھی ہے، بدن کی کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ایسی سخت بیماری نہیں ہے جو اس کو رکاوٹ بن جائے، تو اب اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ حج میں دیری کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اور حج میں اتنی دیری کیا، جاؤں گا انشاءاللہ اگلے سال، انشاءاللہ اگلے سال، انشاءاللہ 2023 میں، انشاءاللہ 2024 میں، انشاءاللہ 2025 میں، اگر دیری کیا اور اس دوران حج کو نہیں جا پایا، جبکہ حج فرض ہو گیا تھا، اتنا مال اللہ نے دیا تھا، حج کو نہیں جا پایا اور مر گیا، تو جناب وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس نے ایک فرض کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کیا، وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ الفاظ سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ حاجت ظاہرہ، کہ جس کو کوئی ظاہری ضرورت حج کو جانے سے نہ روکے، یعنی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ جو اس کو رکاوٹ بن جائے، جا ہی نہیں سکتا، او سلطان جائر، یا ظالم بادشاہ اس کو نہ روکے۔ بھئی پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا کہ قافلوں کو روک دیا جا رہا ہے، بادشاہ گزرنے نہیں دے رہا ہے، جان ہی نہیں دے رہا ہے، ہوتا تھا ایسا۔ او مرض حابس، اور نبی نے فرمایا کہ کوئی اس کو ایسی بیماری بھی نہ ہو جو اسے جان سے روکے۔ جی ہاں، ولم یحج، اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ آسانی ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ حج کو نہ جائے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا او نصرانیہ، پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کرسچن ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حج کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں حج کی طاقت دے دوں، استطاعت دے دوں، اتنا پیسہ، روپیہ پیسہ طاقت دے دوں، تو تجھ پر حج فرض ہو گیا۔ اور نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ اگر حج فرض ہو گیا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور پھر بھی اگر وہ حج نہ کرے تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ پھر یہودی ہو کر مرے، کرسچن ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی پھر وہ نبی کی سفارش کا حقدار نہیں ہوگا۔ جی ہاں، نبی کی سفارش کا پھر وہ حقدار نہیں ہوگا۔ اور اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص سے جس کو میں طاقت دوں کہ وہ میرے گھر کو آئے، طواف کرے، جی ہاں، اور پھر بھی وہ نہ آئے، تو اللہ کہتا ہے مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں، میں اس سے بے پرواہ ہوں۔ تو حج اسلام کا بہت اہم رکن ہے، بہت اہم رکن ہے۔ جی ہاں، آپ صاحب استطاعت ہے، مان لو ابھی 2023 شروع ہو گیا، اب اگر آج 2023 میں اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے، میں بالکل فٹ ہوں، جا سکتا ہوں، پیسہ بھی میرے پاس میں ہے، تو اب مجھ پر 2023 میں جب حج کا موسم آئے گا تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں حج کو جاؤں، مجھ پر فرض ہو گیا،
اور اللہ نہ کرے میں 2023 میں حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں گیا اور میں نے سوچا 24 میں جاؤں گا 25 میں جاؤں گا اور اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو میں اللہ کا مجرم بن کر دنیا سے گیا کہ اللہ نے مجھ پر ایک فرض ایک چیز کی تھی، ایک عمل مجھ پر فرض کیا تھا اور میں اس کو کیے بنا دنیا سے چلا گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ میں مجرم بن کر گیا۔ تو حج ضروری ہے اس شخص پر جس کو اللہ طاقت دے۔ اچھا، جس کو اللہ طاقت نہ دے اس پر حج فرض ہے ہی نہیں، تو اس کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اب جو عنوان آج کا باندھا میں نے کہ حج فرض ہے، حج ضروری ہے، عمرہ نہیں، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ واجب نہیں ہے، عمرہ ضروری نہیں ہے، عمرہ سنت ہے، عمرہ نفل ہے۔ لیکن میں نے اس عنوان کو اس لیے باندھا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو کہ عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، 3 عمرے ہو گئے، 4 عمرے ہو گئے، 2 عمرے ہو گئے، مگر حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ عنوان ماننا پڑا۔ دوسری چیز ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پر ہم لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں تو اب کچھ لوگوں نے تو عمرے کو فیشن بنا لیا، عمرہ ایک مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ حج بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، بار بار عمرے کو جا، نو ڈاؤٹ، اللہ نے طاقت دیا ہے، کر، حج بھی کر، عمرے بھی کر۔ لیکن بعض علماء نے صاف طور سے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ حج کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے، اب کیوں جا رہا تو بھائی 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار، ہے نا؟ چل ٹھیک ہے، جا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن بعض علماء نے کلیئر کہا ہے کہ آپ بار بار عمرے کو جا رہے ہیں جبکہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کا پڑوسی پریشان ہے، آپ کے خاندان میں کسی کی بیٹی اٹھ نہیں پا رہی ہے، پیسہ نہیں ہے اتنا اس کے پاس کہ وہ اس کی شادی کر سکے، تو کچھ بہتر کام ہے دنیا میں، آپ بار بار عمرے نہ کرتے ہوئے وہ کام کریں، اس کا ثواب اللہ آپ کو زیادہ دے گا۔ ہاں، اگر آپ وہ بہتر جو کام ہے، اچھے کام ہیں، نیکیوں کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، آپ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بھی بن رہے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑے بھی پہنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے اتنا آپ کو پیسہ دیا کہ آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کو بھی جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ بھوکا پڑوسی دیکھتے ہوئے، ننگا پڑوسی دیکھتے ہوئے، بیمار پڑوسی دیکھتے ہوئے، یا اس کو کوئی سخت ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری نہ کرتے ہوئے عمرے کو جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے دماغ میں فیشن بن گیا ہے، الحمد اتنے عمرے کیا، میں نے اتنے حج کیا، تو کچھ لوگ اس نیت سے بھی جا رہے ہیں، کچھ لوگ اس نیت سے بھی جا رہے ہیں۔ لیکن اب دوسری جو خطرناک بات اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مان لو میں انڈیا میں بیٹھا ہوں، بھارت میں، اب حج ہو گیا مہنگا، اب حج کمیٹی سے بھی جا رہا ہے سرکاری، تو 5 لاکھ سے کم نہیں لگ رہے ہیں، اور ٹور سے جا رہا ہے تو کوئی 6 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 7 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 10 لاکھ لے رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں انڈیا میں یہ ماحول ہے، دیکھیے عمرے میں لوگ کیا گیم کر رہے ہیں، بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں انڈیا میں عام طور سے یہ ذہن بن گیا ہوا ہے کہ ماں باپ بچوں کی سیٹنگ میں لگے رہتے ہیں، اس کی شادی کرا، اس کی شادی کرا، اور اخیر تک کے حج کو جاتے ہی نہیں، اور ماں باپ کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ پہلے ان کی سیٹنگ، ان کی شادیاں ضروری ہے۔ بالکل غلط مسئلہ ہے یہ۔ ماں باپ اس بات کو سمجھ لے کہ بچوں کی شادیاں کرانا پہلے یہ آپ پر ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ حج کو جا سکتے ہیں تو پہلے آپ پر حج فرض ہوگا، تو ہمارے انڈیا میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ پہلے بچوں کی سیٹنگ، جب سب سیٹنگ ہو گئی تب یہ بولتا اب حج کو چلے جائیں گے انشاءاللہ، اب ریٹائر بھی ہو گیا ہوں اور میری جتنی ذمہ داریاں تھیں بچوں کی وہ بھی پوری ہو گئی ہے، اب حج کو جائیں گے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب حج کو جائیں گے۔
تو یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. تو اس میں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سال کے ہو جا رہے ہیں، 80 سال کے ہو جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے لائق نہیں رہ رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ حرم میں نماز کو جا سکتے ہیں، نہ 5 وقت کی نماز وہ حرم میں ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل غلط چیز ہے. پہلے حج فرض ہے. بچوں کی شادیاں پہلے فرض نہیں ہے. اگر آپ کے پاس میں مال آ گیا تو پہلے حج فرض ہے. تو اب انڈیا میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ رکے رہتے ہیں. اب بچے ان کے ساتھ کیا گیم کر رہے ہیں یہ سن لو آپ. بچے ان کے ساتھ یہ گیم کر رہے ہیں کہ بڈھا بڈھی کو اگر بھیجائیں گے، ماں باپ کو اگر بھیجائیں گے تو 12 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گی. 12 لاکھ خرچہ ہو جائے گی. تو بچے کیا گیم کر رہے ہیں کہ بڈھا بڈھی کو عمرے کو بھیجا دے رہے ہیں. عمرہ ہو جا رہا دونوں کا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں عمرہ ہو جا رہا ہے. اب عمرہ اگر ہو گیا تو بچوں نے یہ گیم کیے کہ عمرے کو بڈھا بڈھی کو بھیجا دیے. اس کے بعد میں جو 12 لاکھ کا خرچہ تھا 1 لاکھ میں کام ہو گیا، 1.5 لاکھ میں کام ہو گیا، 2 لاکھ میں کام ہو گیا. اب بڈھا بڈھی کو عمرے کو بھیجا دیا. اب ان کا بچوں کا ٹینشن ختم، اور بڈھا بڈھی بھی ایک مرتبہ عمرہ کر کے آ گئے تو دوبارہ حج کو جانے کا نام لیتے ہی نہیں. تو کچھ ہوشیار کنجوس بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ گیم کر رہے ہیں کہ ان کو عمرے کو بھیجا دے رہے. حج کا قصہ ختم. لیکن یاد رکھو حج فرض ہے. حج فرض ہے. عمرہ کر دینے سے حج کا جو فرض ہے وہ آپ پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہیں گا. اور ایسے ہی مر گئے، دنیا سے چلے گئے تو گویا کہ آپ نے ایک فرض کو، اللہ کے ایک فرض کو آپ نے پورا نہیں کیا. اب آپ کا انجام خود سوچ لو. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حج فرض تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور حج کو نہیں گیا تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے، کرسچن مرے، کیسا بھی مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی نبی اس کی سفارش کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگے. تو ماں باپ کے ساتھ اولاد ایک یہ گیم کر رہی ہے، ایک یہ گیم کر رہی ہے. اچھا کچھ تو اولاد بھی اور مالدار لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، عمرے کو چلے جا رہے ہیں. کیونکہ لوگ نام بھی رکھتے نا، ارے یار اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، حج کو تک نہیں گیا، حج کو تک نہیں گیا. تو کچھ مالدار لوگ بھی کیا کر رہے ہیں کہ جن کو دمڑی سے محبت ہوتی ہے نا، پیسوں سے محبت ہوتی ہے. اب آپ دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کو جا سکتے ہیں مگر مرنے کی عمر کے قریب آ گئے، ابھی تک حج کو نہیں گئے، ابھی تک حج کو نہیں گئے. اب حج کو نہیں گئے اس پہ کئی وجہ ہو سکتی ہے. کچھ تو یہ ہوتے ہیں کہ بھائی حج کو جائیں گے تو اس کے بعد اپنے جتنے لفڑے ہیں، 2 نمبر کے کام ہے، سب چھوڑنا پڑے گا. تو بیچارے اس وجہ سے کچھ لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو کنجوسی کی وجہ سے کہ بھائی 6 لاکھ خرچہ ہو جائیں گے، 7 لاکھ خرچہ ہو جائیں گے، اس وجہ سے حج کو نہیں جا پاتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اب کچھ مالدار اس وجہ سے بھی رکے ہوئے ہیں کہ خرچہ بہت ہو جائے گا. جی ہاں. اور کچھ لوگ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے رکے ہوئے کہ حج کو چلا گیا تو پھر حج کے آنے کے بعد پھر نماز بھی پڑھنا پڑے گا، 2 نمبر کے کام بھی چھوڑنا پڑیں گے، تو اس وجہ سے حج کو نہیں جا رہے. لیکن خیر جو لوگ عمرہ کو جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، میں ان سے اپیل کروں گا کہ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ عمرہ کو جا رہے ہیں تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ جلد سے جلد حج کر لیں. لیکن آپ عمرہ کو اس لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ابھی فیشن بھی بنا لیا ہے. جی ہاں فیشن بنا لیا ہے. اور ابھی تو ایک ویڈیو آئی، میں سلام کرتا ہوں وہ ہندو بھائی کو، ونے دوبے اس کا نام ہے، حالانکہ ہندو بھائی ہے مگر وہ حق بولتا رہتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا ہے، ظالموں کے خلاف بولتا رہتا ہے، حکومت کی بھی خوب دھجیاں اڑاتا رہتا ہے. تو پرسوں یا 3 دن پہلے اس نے ایک ویڈیو بنایا اور اس ویڈیو کا عنوان اس نے رکھا، ہندو بھائی ہے، اس نے عنوان رکھا یہ کیسا حج، یہ کیسا عمرہ، اس نے یہ عنوان رکھا. جبکہ ابھی ہمارے حافظ عبد الحنان جو حسینی ہیں، لوہارا شیگاؤں کے رہنے والے، مولانا محمد علی صاحب کے بیٹے ہیں، مولوی بابا کے بیٹے ہیں، وہ ابھی 3 دن ہے وہ عمرے کو گئے ہیں الحمدللہ. تو میں نے ان کو 3 ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یار اپنوں کو ایک عنوان رکھنا ہے کہ حج فرض ہے، عمرہ نہیں. کیونکہ اس وقت بھی ہم نے محسوس کیا، ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ عمرے کو گئے، ماں باپ کو عمرے کو بھیجا دیے، 3-4 سال ہو گئے، اب ماں باپ کو حج کو بھیجانے کو تیار نہیں، اور ماں باپ کو بھی اب کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے مکہ مدینہ میں دیکھ کر آ گئے، ختم قصہ. اب 1 لاکھ میں کام ہو گیا، 12 لاکھ بچ گئے. تو بچے ماں باپ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور خود اپنے ساتھ اپنے آپ پہ بھی کنجوسی کر رہے ہیں. لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو.
ہے نا, اور ہوشیار اپنے آپ کو سمجھو گے اور حج کو نہ جاتے ہوئے 1 لاکھ میں عمرہ کر لو گے, ہے نا, اور یہ سوچو کہ بس ہو گیا یار, مکہ مدینہ تو چلا گیا, طواف بھی کر لیا, نبی کے روزے پر بھی حاضری دے دی, اب ہو تو گیا, ختم قصہ. یاد رکھو اللہ کے دربار میں اگر بنا حج کے دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے دربار میں بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی کہ ایک فرض تو دنیا سے چھوڑ کر آیا ہے. جی ہاں, ایک فرض تو دنیا سے چھوڑ کر آیا ہے. جیسے نماز فرض ہے, جیسے رمضان میں روزہ فرض ہے, جیسے سال میں 1 مرتبہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ فرض ہے, ویسے ہی زندگی میں 1 بار آپ پر حج فرض ہے. تو حج کی تیاری کرو, حج کا عمل کرو, عمرہ کو فیشن مت بناؤ. ونے دوبے نے تو یہاں تک کہہ دیا کچھ لوگوں کے بارے میں, ڈائریکٹ کہہ دیا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ عمرہ کو جا رہے ہیں تو عمرہ بھی خود کے پیسوں سے نہیں جا رہے ہیں, ان کو کوئی کمپنی بھی جا رہی ہے, کیونکہ یہ مشہور لوگ ہیں, یوٹیوبر ہے, مشہور ہیں, یوٹیوبر ہے, مشہور ہیں, یا پھر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے فیمس ہے. تو یہ جو کمپنی ہے نا, جو ٹور اینڈ ٹریول والے ہیں, ان کو تو چاہیے دھندا, ان کو تو دھندا چاہیے نا. اب یہ مشہور لوگوں کو فری میں عمرہ کروا رہے ہیں اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بس ہر دن ایک ویڈیو بنانا کہ آج الحمدللہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور فلاں ٹور سے ہم آئے ہیں, ان کا کھانے کا انتظام بڑا پیارا ہے, ہوٹل بڑی پیاری ہے اور 5 اسٹار ہوٹل میں یہ ٹھہراتے ہیں اور حرم کے بڑے قریب رکھتے ہیں اور کعبہ کے بڑے قریب ان کی ہوٹل ہے اور نبی کے روضے سے بڑی قریب ہوٹل ہے. بس اس طریقے سے پرچار کرتے رہنا. تو ایسے لوگوں کو غیرت آنی چاہیے, ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ٹورز اینڈ ٹریول والوں کے پرچار کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں اور فری میں جا رہے ہیں, جبکہ یہ خود کے پیسوں سے بھی جا سکتے ہیں. ابھی ایک جوڑا ہے مسلمان کا, یوٹیوبر ہے, کافی تھوڑا سا فیمس ہو گئے ہیں اور بالکل ننگا پن کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری کی پوری فیملی, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مگر خیر کسی کو برا بھی ہم نہیں کہیں گے, ہے نا. تو اب وہ بھی عمرے کو وہاں چلے گئے. جی ہاں, تو ہم تو دعا کرتے ہیں. کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا وہاں سے آنے کے بعد میں ننگا پن چھوڑ دوں گے, ناچ گانا چھوڑ دوں گے, کیونکہ تمہاری کمائی تو اسی پر ہے, تمہاری پبلسٹی اسی پر ہے, اتنے آسانی سے آدمی چھوڑتا نہیں. تو لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں ان کی ویڈیو پر. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر بلا لیا, وہ چلے گئے, بھلے ان کو ٹور والوں نے بھیجا یا جس نے بھی بھیجا, یا غلط فہمی بھی نہیں ہمارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے ان کے پیسوں سے گئے ہوں گے, نو ڈاؤٹ, لیکن ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد دین کا مذاق نہ بنائیں, اسلام کا مذاق نہ بنائیں. کیونکہ ایک مرتبہ آپ عمرے کو چلے گئے, آپ کا اسٹیٹس آیا کعبۃ اللہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے, آپ کا فوٹو آ گیا کعبۃ اللہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے, اب آپ وہاں سے آ کر پھر یہاں پر ننگا پن کرو گے, ناچو گے, تو لوگ پھر حج اور عمرہ کے کو بھی بدنام کرتے کہ دیکھو یہ حج کو بھی جا کے نہیں سدھرا, یہ عمرہ کو بھی جا کے نہیں سدھرا. تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ حج ایک بہت اہم عبادت ہے, بڑی عبادت ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو ذرہ بھی دیری مت کرو, بالکل جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور جا نہ پائے اور ملک الموت آ جائے, موت آ جائے. اس لیے حج کے فرض کو پورا کرو. اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, کیونکہ میں ابھی گجرات نکل رہا ہوں, آئندہ کل 12:50 پر گجرات کے ویارا میں اسٹیشن والی مسجد میں میرا بیان ہوگا. ہمارے بھائی ہے الیاس, دوست ہے, بڑے قریبی ہے, بڑے بھائی کی طرح ہے. الیاس بھائی راجستھانی جو سورت میں رہتے ہیں, کالی پل امباواڑی میں, وہ کیا کہتے ہیں ویارا میں بھی اپنا ایک گھر بنا رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر ایک پروگرام رکھا ہے. تو میں کل ویارا کی اسٹیشن والی مسجد میں 12:50 کو میرا جمعہ سے پہلے بیان شروع ہو جائے گا. جو آس پاس کے لوگ ہیں ضرور پہنچے. ایسے ہی نیکسٹ ڈے یعنی سنیچر کو مانک پور میں میرا پروگرام ہے. وہاں پر کچھ ہمارے باہر ملک سے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں. یہ دسمبر جنوری میں گجرات کے بہت سارے لوگ جو یو کے میں ہیں, لندن میں ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ہیں, تو وہ لوگ آتے ہیں. تو وہ لوگ آئے ہیں
اور انہوں نے ایک اچھا پروگرام رکھا ہے مانک پور میں بھی، تو وہاں پر 7 تاریخ کو مانک پور میں انشاءاللہ بیان ہوگا. جو چکلی والے ہیں اور آس پاس کے تمام جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ضرور پہنچے 7 تاریخ کو یعنی سنیچر کے دن. تو 2 دن کے لیے میں جا رہا ہوں، اس لیے میں آج تھوڑا شارٹ بیان کر رہا ہوں، لیکن بس میں آپ سے اپیل کروں گا کہ حج اور عمرے کو مذاق بھی نہ بنائیں. حج فرض ہے، زندگی میں اللہ نے اگر طاقت دیا ہے تو بالکل جلد سے جلد حج کو جائیں. میں خود 38-39 سال کی عمر میں حج کو چلا گیا. وجہ اس کی یہ کہ میں نے بھی سوچا بعد میں بوڑھا ہو کر جائیں گے، پہلی بات تو بچیں گے کہ نہیں بچیں گے بھروسہ نہیں. اللہ نے، میں نے کوشش کیا، ہم تو مولوی ملا تھے، ہمارے پاس کہاں اتنا مال و دولت ہے، تو ہم تو کوشش کر کے جوڑ جاڑ کے جمع کر ہم جلد سے جلد حج کر کے آ گئے. 2 چیزیں کہ موت آ گئی تو حج رہ جائے گا، ایک فرض رہ جائے گا، اور دوسری چیز کہ ہم نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ وہاں پر، ہم نے دیکھا کہ چلا نہیں جا رہا ہے، نماز کو نہیں جا پا رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے نہیں جا پا رہے ہیں، طواف نہیں کر پا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیے کہ طواف نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں تک کہ روم میں ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں، حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں پا رہے ہیں، پاؤں میں طاقت نہیں ہے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جوانی دیا ہے، جوانی ہی میں کوشش کرو کہ حج کو چلے جائیں اور حج ہو جائے. جی ہاں، وہ کل جیسے میں نے ایک شارٹ میں جملہ کہا تھا نا کہ اپنی جوانی میں خوب سجدے کر لو، ورنہ ہم نے بڑھاپے میں لوگوں کو کرسیوں پر نماز پڑھتے دیکھا ہے. ابھی آپ جاؤ اپنی مسجد میں محلے کی، لوگ کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں بیچارے کہ سجدہ کریں اللہ کو، پیشانی ٹیک کے زمین پر، مگر کر نہیں سکتے کیونکہ اب بڑھاپا ہو گیا ہے، جھکا نہیں جاتا، کمر میں درد ہے، من کے خراب ہو گئے ہیں، پیر خراب ہو گئے ہیں، گھٹنے خراب ہو گئے ہیں، جھکیں گے تو اٹھے نہیں جائے گا. تو بس یہی جملہ میں کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے اللہ کے گھر کو چلے جاؤ، حج کر لو. اور پھر آخر میں جملہ یہی کہوں گا کہ حج فرض ہے، حج ضروری ہے، عمرہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ عمرہ کر کے پھر حج کو نہیں جا رہے ہیں، وہ بڑا گناہ کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور کچھ بچے اپنے ماں باپ کو کم خرچ میں عمرہ کرا دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں حج کو نہیں لے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے آج ہم نے یہ عنوان باندھا کہ حج ضروری ہے، حج فرض ہے، عمرہ نہیں. اس لیے آخر میں حدیث کہتے میں بات کو ختم کروں گا کہ نبی نے فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر او میرے بندے، اگر تو حج کو آ گیا، تو نے حج کر لیا، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دوں گا کہ جیسے تو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو جلد سے جلد حج کرو. حج کرنے کے بعد میں الحمدللہ اللہ مال سے بھی نوازتا ہے، اور اللہ حج کرنے کے بعد میں پھر اللہ زندگی کا راستہ بدل دیتا ہے، راہ راست پر لگا دیتا ہے. بہت سارے حاجی جب حج کر کے آ گئے تو الحمدللہ ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹی. اس لیے جلد سے جلد حج کی کوشش کرو. یہ نہ سوچو کہ اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اور میرے یارو، اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو پھر حج رہ جائے گا، اور اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا فرض جو اس نے ہم پر کیا تھا، وہ ہم اس فرض کو ہم دنیا سے چھوڑ کر جائیں گے تو بڑی بری بات ہوگی. نبی نے کہا ہے کہ پھر میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا، اور مجھے ایسے شخص کی جو حج نہ کرے، مالدار ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو مجھے ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، اور جتنے لوگ آج تک حج کو نہیں جا پائیں، اللہ سب کو اتنا مال دے کہ سب کو اللہ حج کرائے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما.
رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما، تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں، رب دو جہاں تیرے گھر کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، مرنے سے پہلے جلد از جلد تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا جو لوگ مالدار ہیں، جن کو تو نے دولت سے نوازا ہے اور وہ حج کو نہیں جا پا رہے ہیں، میرے مولا ان کو حج کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے، میرے مولا تو تمام کو حج کی توفیق نصیب فرما، حج کی ہمت اور حج کی طاقت نصیب فرما۔ میرے مولا، میرے مولا جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں اور غلط نیتوں سے کر رہے ہیں، میرے مولا ان کو بھی تو صحیح سمجھ نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اور میرے مولا کچھ لوگ عمرے کو فیشن سمجھ رہے ہیں، میرے مولا تو ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا آنے والے ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے وائرس سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا، میرے مولا جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔